اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے انعام مشتاق حسین مکھڑ صاحب دی ساری محنت اور کاوش جناب سیدہ دے رب دربار اللہ پاک قبول و منظور فرمائے زوار ذوالفقار علی مکھڑ زوار منتصر حسین مکھڑ انہاں واسطے اولاد ہیں انہاں دی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے نال باب الہوائی دے صدقے نال انہاں اولاد نے لینا عطا فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک انسانیت میں توجہ دلا کے فرما رہے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض اللہ فرما رہے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا انظر کیفا ذرا دیکھو تو صحیح کہ فضلنا بعضهم علی بعض افضل قرار دیا ہے یہ مطلب ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا حشر والے دن تو پتہ چل ہی جائے گا کہ اکبر کون ہے اصغر کون ہے حشر والے دن تو سب جان دیں گے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے لیکن حشر میں آنے سے پہلے ذرا دیکھ کے آنا کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا یہ مطلب طے ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس مخلوق کے سامنے ایسے لوگ بھی کیتے ہیں جنہوں نے افضل بنایا اور ایسے لوگ بھی کیتے ہیں جنہوں نے افضل نہیں بنایا یہ مطلب ہے کہ قرآن جو طے ہو گیا نا پھر سارے ہی کو جائے نہیں کچھ افضل نے کچھ مفضول نے ساڈا حق ہے کہ مرن تو پہلا افضل نو افضل مان جائیے مفضول نو مفضول مان جائیے دو لفظ میں استعمال کر رہے ہیں آج دی اس آیت مجیدہ دی تشریح واسطے ایک لفظ خصوصیت ہے ایک لفظ عمومیت ہے یہ مشکل کوئی نہیں خاص تے عام جی میں ہوتا ہے نا ایک خاص ہے ایک عام ہے جی میں خاص تے عام ہوتا ہے نا جی جدھر چی خصوصیت پائی جائے انہوں خاص آندے نے اور جدھر چی عمومیت پائی جائے انہوں عام آندے اس آیت مجیدہ جو ایک درس ملتا ہے کہ جنہوں اللہ خصوصیت دے لینا انہوں عمومیت چ نہیں لے آئی جنہوں اللہ خصوصیت عطا کرے اس شہر عمومیت چ نہیں لے آئی یہ جنہیں صاحبان درود رہنا جنہاں ایک بار درود پڑھنا سارے ذرا اللہم صلی علی محمد یہ میرے محترم سامنے نے جنہاں تیسا درود پڑھے نا جی یہ درود ایک خصوصیت ہے یارا خصوصیت ہے درود عام چیز نہیں درود سا پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اسی درود ابراہیمی اگر پڑھی ہے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید تیورتہ ہو گیا کہ ابراہیم دی بھی آل خاص ہے اور مصطفیٰ دی بھی آل خاص ہے ایک خصوصی لوگ نے ایک خصوصیت عامل ہے اس خاندان جڑے نا خصوصی خاندان جنہاں تو درود ہے انہاں نے دو قسم دے بندے مخالف ہوئے کچھ بندے تلوار لے کے سامنے آئے کچھ بندے انہاں نو دھوکے نال زہر دیتی وہ تے قاتل ہو گئے سیدھے سیدھے سامنے آئے اس تو بعد کچھ لوگ تحریر تے تقریر جنہاں دی مخالفت کر رہے ہیں ایس ویلے جو ہو رہے ہیں نا جی ان سامنے تے اہل بیت غیب نے آخری فرد حضور دا انتظار ہے وہ آ رہے ہیں ایس ویلے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آج جو سامنے کوئی نہیں معصومین چو معصوم غیب نے آن کے تو دا بھی مقابلہ بندے کرنگے وہ انہاں دا کرنگے بندے جڑی مخالفت کی تھی نا جی محمد و آل محمد نا قتل تو قتل کر سکے نے تے کیتا ہے زہر دے سکے نے تے دیتا ہے جڑی مخالفت کی تھی نا تقریراً اور تحریراً وہ ایک کم بندیاں کیتا ہے جڑا اجے جاری ہے ایس وقت بھی جاری ہے انہاں دیا خصوصیات نو عمومیات اچ بدلیا جائے یہ میرا موضوع تحنہ سننا انہاں دی خصوصیات نو عمومیات اچ بدلیا جا رہا ہے کہ وہ دی خصوصیت نو کسے طریقے لائٹ کیتا جائے عام کیتا جائے جو خاص شخصیت عام نہ رہے یہ نقصان اگے ایک باری ہو چکا ہے اللہ پاک سانو سے نقصان تو بچائے
اگر نبوت دیاں خصوصیات بندیاں قرآن جو پڑھیاں ہوندیاں نا ہر بندے نے دعوی نہیں سی کرنا میں بھی نبی ہوں. نبوت دیاں خصوصیات قرآن چ موجود نے. 5 خصوصیات میں قرآن چوں آج اتنی ساریاں پڑھ سکتا. نبوت دیاں خصوصیات قرآن چ موجود، رسالت دیاں خصوصیات قرآن چ موجود، امامت دی خصوصیات قرآن چ موجود، خلافت دیاں خصوصیات قرآن چ موجود اور ولایت دیاں خصوصیات قرآن چ موجود. جیڑے ویلے بندہ قرآن چو نبوت پڑھتا ہے نا لنڈی بچی نو اور نبی نہیں مانتا. بہت شکریہ. جدو یار قرآن چو نبوت دیاں خصوصیات پڑھے گا شکریہ کرنا انہوں دی خصوصیات تے پورا کو اترے گا تے کسی نو نبی مانے گا. جیڑا بندہ قرآن چو نبوت دیاں خصوصیات پڑھتا ہے وہ ہر کسی نو نبی نہیں مانتا. جیڑا قرآن چو رسالت دیاں خصوصیات پڑھتا ہے اور ہر بندے نو رسول نہیں مانتا. ہم نیڑے آ جاؤ. جیڑا بندہ قرآن چو امامت دیاں خصوصیات پڑھتا ہے وہ ہر مسجد دے مولوی نو امام نہیں مانتا. جیڑا بندہ ولایت دیاں خصوصیات قرآن چو پڑھتا ہے وہ ننگیاں نو ولی نہیں مانتا. ایتھے جڑے اوکا ننگے بیٹھے ہوندے نے انہاں نو ہی کئی بندے پکا چلدے ہوندے. اللہ دا ولی جے تے میں اوتے کپڑا دے والا اے دینے یا لیندا نہیں. اللہ دے بندے ننگے ولی نہیں ہوندے جڑے لوکاں دے ایتھے قبلہ کسی گونگا بچہ پیدا ہو جائے عجیب دے تھلے ایک خاص کر کے ہوندہ ہے کوئی خاص چیز ان ڈاکٹر کٹ دیں دیں تے بچے بولن لگ پیندا. جڑا بچہ نہیں نہ دیر تک بولتا اور یہی ماما آکھن لگے ساڈے ولی جام پہ. شاباش بہن میری ہے گونگے ولی نہیں ہوندے. ولی بولے تے نہج البلاغہ بنتی. خصوصیات تے پڑھو نا ولایت دی خصوصیات اس قرآن چوں پڑھیاں نے. بندہ نہیں ہے پنڈیوں میں گزرنا ہوتا لکھا سائیں مرچو. ایتھے حافظ آباد کو ایک بورڈ لگا سائیں ککھ نہ رہنا. جدا اپنا ککھ نہیں رہا تیرا کی کرے گا اللہ دے. یہ مطلب ہے ولایت دے اور صاحب بھی قرآن چو پڑھنے چاہیے. جس ولی دیاں خصوصیات قرآن چو پڑھیاں نے اس ہر بندے نو ولی نہیں منیا تے سانو معافی دیں. اسا خلیفت ہو بلا فصل حضرت علی نو قرآن تے میرا ہاتھ ہے. اسا صحابہ دی مخالفت چ نہیں منیا. اسا خلیفہ دیاں خصوصیات قرآن چو مولا کا مجزائے خیر دے. خصوصیات خلیفہ دیاں قرآن چو پڑھیاں. ہر بندہ نہ خلافت تے فٹ آندا ہے، ہر بندہ نہ نبوت تے فٹ آندا ہے، ہر بندہ نہ رسالت تے فٹ آندا ہے، ہر بندہ نہ امامت و ولایت تے فٹ آندا ہے. بندیاں خصوصیات نو عمومیات وچ بدلن دی کوشش کیتی. میرے محترم سامعین ایک مثال عرض کرنا تو پھر چند آیتاں بیان کرنا. مثال میں عرض کرنا ایک خصوصیات تو سڑتا ہوئے جدے پورے خاندان چ دے جا بندہ کوئی نہ بندے خصوصیات تو سڑ جاتے ہیں. وہ تو میں مثال دے کے بالکل واضح کر دینا. ایک ڈی سی صاحب نے وہ ڈی سی نے یہ انہوں کا عہدہ ہے. ڈی سی صاحب نے وہ آئے نے وہ ڈی سی نے انہوں کا عہدہ ہے. آخر انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اعلیٰ عہدے تے فائز ہو گئے. جیڑا بندہ تو انہوں تو نہیں سڑتا وہ اندر کون نے ڈی سی صاحب نے کون نے یہ جناب علی سر جی نے یہ کون نے بڑے صاحب نے. کیسی گل جیڑا بندہ وہ تو اندروں سڑتا ہے ڈی سی وہ خصوصیت ہے. یارا ڈی سی ہونا وہ ڈی سی ہونا کوئی خصوصیت نہیں. میں ایک پنڈ پتہ نہیں مجھے یاد آ جا صحیح ایک پنڈ میں گیا حافظ آباد کے کسی پنڈ میں کیا ڈی سی ہونا ایک خصوصیت ہے. وہ بندے بند سن پہ میں کہ میں سمجھان واسطے عرض کرنا میں کہ سارے ڈی سی سلوات پڑھو سارا مجمع پڑھے. میں کہتا میں کی پڑھ مہربانی وہ سارا مجمع پڑھ گیا. میں کہ اچھا جی میں انہیں کی پڑھا میں نے مجلس بھی بھول گئی. میں کہ میرا تو خیال سی کوئی بندہ بھی نہیں پڑھے گا کیونکہ ڈی سی بیٹھا کوئی نہیں. اس واسطے تسی کیوں پڑھ گیا 11 اپریل کو تو ڈی سی سمجھا یا میری گالی کو نہیں دے سنے ایویں ہونا جس بات کو پڑھ گیا. ڈی سی ہونا ایک عہدہ ہے وہ دی خصوصیت ہے. جیڑا بندہ وہ دے ڈی سی ہون تو سڑتا ہے نا وہ دی خصوصیت نو عمومیت وچ کیویں بدلدا. دھیان رکھنا وہ دے باپ دا نام ہے شفیع محمد. مثال دے طور تے ڈی سی صاحب دے والد گرامی دا نام ہے شفیع محمد شفیع. اور سارے بندے آکھن گے ڈی سی وہ دی خصوصیت ہے. یہ سر جی نے وہ دی خصوصیت ہے. یہ بڑے صاحب نے وہ دی خصوصیت ہے.
ہوں جہاں بندہ اندروں سڑتا نا وہ ڈی سی ہونے تو انہوں بندہ پوچھتا یہ کون ہے، وہ آتا شفیع دا منڈا۔ اچھا کیسی گل ہے جناب، انہیں ان خصوصیت نو چھڈ کے انہوں عمومیت چ لیا ہے، کیونکہ کئی محمد شفیع ہو سکتے ہیں تے کئی محمد شفیع دے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں انہیں اپنا ساڑ کیویں کٹیا ہے تے شفیع دا منڈا ہے، اگوں انہیں کم ایسا کیتا ہے کہ وہ ڈی سی صاحب غصہ بھی نہیں کر سکتے۔ یار وہ شفیع صاحب دے بیٹے نے غصہ کیوں کرنے؟ اچھا ویسے ایک ایسی مٹھی چھری پھیری کہ ڈی سی نو ڈی سی بھی نہیں آکھیا تے گل بھی ایسی سچی کیتی ہے تے ساڑ بھی کٹ گیا۔ یہ مطلب ہے بندے خصوصیت نو عمومیت چ لیا واسطے او دے عہدے نال نہیں پکارتے، او دے پھر عمومی طور تے شفیع دا منڈا، شفیع دا بیٹا، شفیع دا بیٹا ہے۔ علی تیری جتی تو جہان وار دے ہاں، جیڑا تینوں عمومیت چ بھی لے آئے گا نا بڑھ کے یہی آکے گا نا ابو طالب دا بیٹا۔ مہربانی بہت شکریہ، جیڑا بہتا سڑ جائے گا وہ تینوں ولی نہ مننے، وہ تینوں امام نہ مننے، وہ تینوں بلا فصل نہ مننے، کٹ تو کٹے بڑھ کے آکھے گا نا اے جدی ابو طالب دا بیٹا جدی عمومیت بھی خصوصیت ہوئے انہوں ولی آن۔ بہت شکریہ جبلا، مہربانی۔ میرا خیال ایک گل واضح ہو گئی کہ بندے خصوصیات نو عمومیات کے میں پاندے۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک ہور تو انہوں میں عمومی خصوصیات نو عمومیت سے پاندے ایک ہور واردات تسم۔ مثلا درود پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ایک خصوصیت ہے آل محمد دی کنی، محمد و آل محمد تے درود ہے، یہ ان دی بڑی بڑی خصوصیت۔ ہوں اے تے بندہ کوئی کہہ نہیں سکیا کہ درود اے نہیں، ہر بندہ آندہ اے ہی درود ہے، اے ہی درود ہے۔ طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم دین نے لیکن کمال دی گل کی تھی، وہ فرماتے ہیں کچھ بندے درود پڑھنا نہیں چاہتے، انہیں نماز میں پڑھنا پڑتا، تین بندے دا کوئی نہیں کرتا، وہ نماز جنہوں پڑھنا پہندا ہے۔ ہن نماز ہے واجب ہے تے نماز دے وچ درود ہے واجب، یعنی نماز واجب ہے۔ اور کو گل کر لی تسی انہاں بندیاں تے راضی رہندے ہو جڑے آندے ہو میرے نال بولنا اوجب ہے، نہ واجب تو وہ آندا میرے نال بولنا اللہ دیا بندیا ذاکر نال بولنا اوجب ہے تے نماز واجب نہیں۔ سب ایتھے بولنا نماز واجب ہے، حالانکہ ذاکر نال بولنا اوجب نہیں نہ واجب ہے۔ نام ہی بولو تسی سامعین ہو، سامعین دا مطلب سنن والے، جڑا تو تنگ کرنا بولتے کیوں ہو انہوں کہ سامعین ہے یار، اور تو بولنا جیسا بولنا سامعین، تسی سارے سامعین ہو، سامعین دا بنا سنن والے پر ٹھیک ہے سنو آرام نہ پہلے۔ بھائی تسی توڑے جو ایک بندہ بھی نہ بولے خدا دی قسم توڑے تے اعتراض بندا ہی نہیں، کیونکہ تسی سامعین ہو، خطیب تے اسی ہیں اصلا بولنا تو ہی تو سننا ہے نا۔ تسی کی آندھو جی مجلس پڑھن چلا کہ سنن چلا، سانو جدوں کوئی آندھا کتھے چلے ہو مجلس پڑھن چلے تو تسی کی آندھو سنن چلے ہو، تو آڈا بولنا کہ تو واجب ہو گیا۔ اگر تسی بولتے ہو کہ حضرت علی علیہ السلام دی فضیلت ہے، مولا حسین دی فضیلت ہے، سرکار دی فضیلت ہے، تو تسی خوش ہو کے بولتے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ کوئی واجبات ہے تو نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ کرنا پڑا۔ جڑا واجب چھڑ جائے وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ دے بندو اس واسطے واجب نہیں، ہاں اسی پڑھنا ہے ساڈا بولنا واجب ہے، تسی مرضی نال بولو، لیکن ایک غلط ہے کہ درود اچھا نماز واجب ہے تے نماز وچ درود واجب ہے۔ اگلی گل کراں وسلموا تسلیما دا مطلب ہے جدے تے درود پڑھیے انہوں مننا واجب، سبحان اللہ، جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا واجب ہے۔ پہلا انہوں سلام بھیجنا ہے، سلیمو تسلیمات ہے جی دو ترجمے نے، ایک ان پر سلام بھیجو اور پھر ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ درود پیغمبر تے کو روک کے دسے میں نوں کہ اللہم صلی اللہ محمد نہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ انہاں لوگاں نے کیتا کی ہے آل محمد نہ، انہاں دی خصوصیت نو عمومیت اچ بدلن دا طریقہ لبا نے،
وہ طریقہ ان پڑھ بندہ نہیں کر سکتا، نہ ان پڑھ پھڑے جان گے۔ ان پڑھ ہونے سے زیادہ فائدے تو کوئی نہیں، پہ ایک فائدہ ہے کہ ان پڑھا ترجمہ آپ نہیں کیتا ہوں اتھے وہ پھسن کے جنہیں ترجمہ کیتے۔ میرا خیال ایک آیت کی مثال پہلے دینا۔ یہ سورہ مبارکہ میرے سامنے توبہ جی، سورہ توبہ اور آیت مجیدہ دا نمبر 117۔ ہن ویکھو تسی نبی پاک دے متعلق خصوصی لوگ نبی ہوندے نے، خاص لوگ نبی ہوندے نے۔ میں توڑے کے قرآن دے سامنے کھلو کے کہہ رہا ہوں، اور جڑے نبی دی خصوصیت تو سڑ جاندے نے آل نو تسلیم کے بے کر گیا۔ خدا دی میں نو قسم ہے نبی دی خصوصیات بھی میں قرآن جو پڑھ دینا، لیکن میں نو دکھ اس گل دا لگتا ہے کہ بندیاں شروع کی کیتا ہے، بندیاں ترجمے غلط کرنے شروع کر دیتے ہیں خصوصیت نو عمومیت چ بدلن واسطے۔ خصوصیت نو پھر آکھو جی میں لفظ دو یاد کرا کے چھڑنے نے، خصوصیت نو عمومیت چ بدلن واسطے بندیاں نے ترجمے ایسے کرنے شروع کر دیتے ہیں تاکہ خصوصیت نہ رہے بلکہ عمومیت چ بدل جائے۔ مثال دے طور پہ اے قرآن دی کہتے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ۔ اے قرآن دی آیت 117 نمبر آئے تھے۔ اے ترجمہ جڑا میرے کو ہویا نا جی میں نے پسند ہے، شاہ رفیع الدین صاحب نے کیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ قرآن سامنے رکھ کے دوجا ترجمہ کرنے لگا تو میرے تو غصہ نہ کرے جی، لوڑ پئی تو ترجمہ کرنے والے دا نام دس سکنا ضرورت دے مطابق، ورنہ ضرورت نہیں، میرا تو مقصد ہے بیان کرنا۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت میں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ اللہ نے لفظ ایک ہے ترجمے دو نے، ایک بندہ نبی نو خصوصیت پہ دیندہ ہے صدقے، دوجا عمومیت پہ دیندہ ہے۔ ترجمہ تو انہوں کیڑا پسند آیا ہے، اللہ نے مہربان ہو گیا اوپر نبی کے یا معاف کر دی؟ بہت شکریہ، کیا کہہ جائے مہربان ہو گیا، ٹھیک ہے پھر مبارک جی، خیر مبارک تو کوئی نہیں آکھے، مبارک بات دا مستحق کے وہ بندہ جڑا زہرہ دے بابے نو خصوصیت دے رہے۔ شکریہ قبلہ، بہت مہربانی۔ تو آٹے ذہن جو پیغمبر دی خصوصیت ہے، عمومیت نہیں۔ تو سب پورے مجمع نو صرف نہ اون نہیں ہوندی، من نہیں ہوندی، تو نہیں ہوندی پاویں یہ طے ہو گیا کہ تو انہوں پتہ لگ گیا ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہ ترجمہ کیوں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو؟ اللہ مہربان تو نبی پہ ہو سکتا ہے، معاف والا ترجمہ تو انہوں پسند کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ معافی ہوتی ہے غلطی کی، اور سارے بندے تسی جانتے ہو جب نبی غلطی ہی نہیں کرتا تو معافی والا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دا مطلب ہے جس بندے نے نبی کو اللہ نے معاف کر دیا ترجمہ کیتا ہے وہ دینا چاہیے نبی کو خاص چیز دا نہ ہے یا عام چیز دا؟ عام چیز دا۔ انہیں نبی نو عمومیت دیتی ہے تو دے ذہن چ کیڑا ہے پھر نبی بھی غلطی کر سکتا ہے نا؟ وہ یارو دے ذہن چ ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ان تو اڈا غصہ لے جائے گا جس بکواس کی تھی ہے نا زہرہ کی غلطی تھی، ان تو انہوں ٹھنڈ پہ جائے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، نبی کل ہے، فاطمہ جز ہے، اور جو کل کو خصوصیت نہیں دیتا وہ جز کو کون سی خصوصیت؟ بہت شکریہ۔ میرا دل پہ کرتا نبی دی ایک خصوصیت قرآن چو پڑھ دے، نبی دی خصوصیت پڑھا دی بخیر ہوئے تو ایڈی مولا تو انہیں یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے جی، آیت نمبر 49 جی، نبی دی خصوصیت پڑھ لگا تے نبی بھی حضرت عیسیٰ، کہڑے نبی؟ عیسیٰ ذہن چ رکھا جی، حضرت عیسیٰ نبی صاحب، یہ میرے نبی دا صحیح سیکٹری سی۔ چلو بھائی اے جناب ریاستہ بیٹھے نے، سٹیج سیکٹری جڑا ہوندہ ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہون اے پڑے گا، ہون اے پڑے گا، ہون اے پڑے گا۔ جنہیں زہرہ دے باپے دا اعلان کیتا ہے نا،
وہ دے سٹیج سیکٹری دا نام عیسیٰ عیسیٰ کیا بات ہے یہ جدہ سٹیج سیکٹری عیسیٰ ہوئے وہ دا نائب رضی اللہ کیسے ہو جائے شکریہ مہربانی بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اعلان پڑھ دینا اے سورہ مبارکہ صاف ہے جی اے سورہ مبارکہ جمعہ تو پہلے ہوندی ہے خالق کائنات نے اس آیت وچ اعلان کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ لوگوں میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے یہ مطلب اعلان کیتا نہیں لوگ نے سٹیج سیکٹری انہوں رکھو جڑا ربائی پڑھ سکدا ہوئے جڑا بندے بہا سکدا ہوئے مولوی لیٹ ہو جاتے 10 منٹ کٹ سکدا ہوئے بیبیاں روڑا پانتے چوپ کرا سکدا ہوئے بچے شرارتہ کرن تے حرام یا بہا سکدا ہوئے یعنی کی کر سکدا ہوئے میں نہیں پتا میرے نبی دی عظمت کی ہے او دا جڑا سٹیج سیکٹری سی نا او مردے زندہ کر سکتا کمال مادر زاد نبی نے شفا دے سکتا صدقہ جمع ہواج مٹی دے پرندے بنا کے اڑا سکتا سی ان وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیتا ہے خصوصیت نبوت پر لیں خیر ہوئے تو اٹھے نبی دی خصوصیت پر لیں مردے زندہ کرن تو بعد پرندے ہواج اڑان تو بعد تو ساں کسے مولوی کو سنے ہوئے جڑا پرندہ حضرت عیسیٰ بنا کے اڑان دے سان وہ مٹھا مٹھا ٹوڑتا سی چنگا بنا ہوئی اڑتا سی کیونکہ بیسن اللہ ہوئی اللہ دی اجازت نہ اڑتا مردے زندہ کر دے سان مادر ساتھ نبی نے شفا دیں دے سان برس والے نو ٹھیک کر دیں دے سان پھر اے قرآن نبوت دی خصوصیات پہ پڑھنا اللہ فرماندہ ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت سے کہا میں بتا دوں تمہیں صبح گھر سے کیا کھا کے آئے تھے سبحان اللہ شکریہ کے بلا میں تمہیں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ سویرے تسا کروں کی کھا کر میں کہا دا ناشتہ کیسا جی کوئی بندہ دسے کتھے گئے ربائیاں پڑھنا رہے دسنا میں سویرے کی کھاتا میں پیار نہ کو توڑے جو دس سکتا میں سویرے ناشتہ کہا کی تو انہوں پتہ ہے تو آٹے متعلق میں نے کو نہیں قرآن تو آٹے میرے درمیان سامنے ہے نہ تو انہوں پتہ ہے میں سویرے کی کھاتا ہے نہ میں نے پتہ ہے تو ساں سویرے کی کھاتا ہے پھر قرآن تو میرے ہاتھ نہیں نہ تیرے جیسا نبی ہو سکتا نہ میرے جیسا صدقے آباد رو جی نبوت تے ذرا سن لو نا باقی بھی معاملے میں سارے پڑھ سکنا لیکن میں نبوت تو شروع ہویا ہوں نبی کی آکھیا میں دسا تو انہوں کروں کی کھا کے آئے تو اڈا کی خیال ہے جرا سویر دا کل دا کھادا تا چھڑ دا ہے انہوں یہ بھی تو پتا سی نا حلال کھا کے آیا کہ حرام کھا اگلی گل اور زیادہ عجیب ہے فرماندن بما تدخرون فی بیوتکم جو تم گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو نا میں بتا دیتا ہوں تو اڈی پیٹی چکی ہے تو اڈے کا ٹوٹا کننے تو ثابت چوڑ کننے جی میں تو تشریح جی کر سکوں بے کار میں جو ٹوٹا بھی رکھیا ہوندہ ثابت چوڑ بھی ہوندے نا اے بی بیاں جدوں بندے دے رشتہ دار ہوں تو ٹوٹا پکا لیں جی جدوں اپنا پر آیا ہوگا اکھنا کدیک دا ہی آؤندہ ہے تیرے تے تھے ہی رہندے نے سارے ہیں یہ دا مطلب ہے کار ٹوٹا پہ ہے وہ بھی نبی جانتا ہے ثابت چوڑ پہ ہے وہ بھی نبی جانتا ہے پڑھولے چکنے دانے نے نبی جانتا ہے پیٹی ہے جی صندوق چی ہے صندوق چی شاپر ہے شاپر چی 2 تولے سونے نبی جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو ہاں وہ نبی جانتا ہے سویرے ناشتہ کیتا ہے وہ بھی غائب ہے تو نبی پہ دستا ہے کراچ جو ذخیرہ کیتا ہے وہ بھی غائب ہے تو نبی پہ دستا ہے تو حافظ قرآن پوچھتے پھرتے نے نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں گل سنی نہ کیا یارا میں پیانا اے قرآن راتی تے نازل نہیں نہ ہویا پیغمبر تے نازل ہوئے وہ سویر دا کھاتا دستے میں غیب دی خبر نہیں ہے جی تے تو اڈے پیٹی چکی پہ ہے دستے میں غیب دی خبر نہیں جڑا پیٹیاں دے اندر نو جانتا ہے تو تھکی ہے اے بھی تے جانتا نا کہ سونا لوٹ کے رکھیا نے کہ اپنا کما کے رکھیا شکریہ شکریہ یہ دا مطلب ہے حضرت عیسیٰ اگر دس رہنے تے عیسیٰ نو علم غیب ہے نا ہاں نہیں کر دے ہے نا کیوں بندے آندے نے کہ نبیانو علم غیب نہیں میں فرق دس دینا جڑا کل کسے پوچھنا ہے میں دس دینا اللہ نے فرشتیاں نو آکھا سی انی عالم ما لا تعلمون
جو میں جانتا ہوں وہ تم. کیا بات ہے. عالم جو ہوتا ہے نا یہ عالم اے عالم تو ہوتے ہوتا علیم تو ہی ہوتے ہوتا علامہ تے اوکا تھلے ہوتا نا. میں پیانا علامہ عالم علیم سب تو آخری سیگا تفضیل دا عالم ایسا بڑا جاننے والا جس سے بڑا جاننے والا. ایک نے آکھا اللہ نے انی عالم ما لا تعلم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب نال منڈے فراڈ کرنے لگے. حضرت یعقوب بھی یہی لفظ ہے کہ انی عالم لیکن لفظ وچے ان لطافت نہ سننا. اللہ سدھا آکھا انی عالم ما لا تعلم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب فرمایا انی عالم من اللہ ما لا تعلم اللہ کی طرف سے وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. شکریہ. اللہ دا غیب ذاتی علم ہے. نبی نو اللہ خبر کر دے. تھوڑے بندے ہاں کی تھی. میں پیانا اللہ دا ذاتی علم ہے جو غیب دیا خبرہ تو واقع ہے. نبی نو اللہ خبر کر دیندہ ہے. جاندہ ہو بھی ہے جاندہ ہو بھی ہے. اللہ کسی دا محتاج نہیں. نبی اللہ دا محتاج. حقیقت میں بیان کرنی ہے میں مبالغہ نہیں نہ کرنا. ہر نبی علم غیب رکھتا ہے. جو رکھتا ہے وہ اللہ دا محتاج ہے. جنہا کسی دا محتاج نہ ہوئے انہوں سمجھ دا اللہ سامد ہے. یہ دا مطلب نبی علم غیب جاندہ ہے. وہ جاندہ تے دسیا جاندہ ہے. ایتھے کسی بندے نو پوچھ کے ویکھا جائے ذاکر نائک قسم دے بندے نو پھر نبیاں نو علم غیب ہوندہ ہے کہ نہیں. ایک روایت نہ بنائی ہے پھر نبی پاک گھوڑے تے بیٹھے سن یا کسی سواری تے کسی بندے پوچھا جی سواری تے بیٹھے ہو لتاں کنیاں نے تے تھلے اتر کے نبی پاک نے ٹو کے آکھا 4. انہاں پوچھا اونچی 10 چھڑ دے. فرمایا پھر بھی تصدیق کر لنچ کی ہے سٹیج سیکٹری کر دیاں گلا دسی آؤں ہے کی سن دے بھائیہ. میں کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سویر دا کھاتا بھی دا چھڑ دینے تے نبی پاک نو نعوذ باللہ اپنے کوڑے دی لطت بھی تصدیق کرنی پہن دیئے. اے عیسیٰ دی میرا نبی تصدیق نہ کرے تے نبی نہیں بڑھتا. نبیاں دے علم غیب دا قرآن دلیل دے رہے ہیں. اے نبیاں دی خصوصیت ہے. بندے آئے نو عمومیت اچھ کیوں پائے میں نو پتا ہے کہ میں اچھا کروتا ہوں اور تُسا میں نو مائک دیتا ہے تے کو ذمہ داری دے کے کھلا رہے جے. خدا کی قسم یہ بندے جانتے تھے اگر نبیوں کا علم غیب ہم مان گئے تو نبی کا نائب بھی ایسا ہی ماننا نہیں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اگر عیسیٰ دا علم غیب سن گیا تو میں اپنے نبی دا نہ پڑھا. یار تو دل تے ہوئے گا کہ اپنے نبی دے متعلق اے تُسا کدی سنے ہیں علماء کولوں ذاکرین کولوں کہ دعویٰ کیتا سی حضرت علی نے سلونی قبلا تفقدونی. حضرت علی علیہ السلام نے دعویٰ کیتا سی. آج میں انفرمیشن واسطے بچیاں دی دس دیا یہ دعویٰ پہلے حضرت علی نے نہیں کیتا پہلے نبی نے کی. بہت شکریہ نہایت وجہ. میں پیانا حضور نے پہلے دعویٰ کیتا پہلے نبی نے کیتا. اچھا ترتیب کی یہ مولا دی من کن تو مولا حاضر من کنو آکھر من کن تو کنو آکھر میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. فسرونی دعویٰ پہلا تجھے مولا تجزی نہ کرنا پہلا تو پہلے مولا نے کرنا. نبی پاک نے دعویٰ کیتا سلونی. یہ دے واسطے میں ذرا ریکارڈ کرا دیا اپنی آواز ریکارڈ کرا دیا. اے جی صحیح مسلم ہے جی جلد نمبر 6 ہے جی صفحہ نمبر 57 جی میرے کار پئی. نبی نے فرمایا سلونی پوچھ لو جو پوچھنا چاہتا. اور جنہیں پوچھنی ہے کو غیب دی گالی پوچھنی ہے جیڑی گال سامنے میں پوچھنا ہوتا کی. میں آکھا میں نو پوچھ لو بھائی عالم ہے بندہ پوچھے لوگان میں دیکھتا تو ان کی دسو پوچھنی تے ایسی گال ہے جدا علم نہیں. پیغمبر نے آکھیا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. نبی دا علم غیب پڑھن لگا. اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا سورہ مبارکہ المائدہ جی 101 نمبر آئے تھے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم. او ایمان والو ایسے سوال میرے نبی پہ کیوں کرتے ہو جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے. کیا بات ہے بھائی کمال ہے. میرا خیال ہے کہ اللہ نبی آکھا سلونی میرے کو پوچھ لو تے بندے سوال پوچھن لگے تے سوال ایسے پٹھے پوچھتے سن. اللہ نے آیت بھیج کے آکھیا یہ جیاں گلاں نہیں پوچھی تو سا میرا انداز ہی نہیں دیکھا تو میں
میں ہور بہتر کرنا ہے. انہیں سوال نبی تے کرنا شروع کیتے تھے. جبریل آ کے کیا کہ اس طرح کا مینوں انداز لگتا ہے جو اللہ کا اوئے چپ ہوئے یہو جی گل نہیں پوچھی تھی. بندے ایسیاں گلاں پوچھن لگ پے. دو کو میں دسنا جی. میرا خیال ہے کہ سلونی دا دعویٰ کیتا ہے پیغمبر نے. اگر بندے نو سوال کرن دا طریقہ ہوندا اللہ منع نہ کرتا کہ سوال کیسے کرتے ہو. اور لوگوں ہمیں قرآن ادھر پڑھنا تسی ادھر میں پڑھنا تے ایک باری دسو جن کو سوال کرنا نہیں آتا وہ علی کے برابر کیسے آئے؟ اور جواب دینا تے کدھر رہ گیا؟ بندے نو سوال کرنا نہیں ہوتا. شاہ عبد القادر محدث سے دہلوی نے 2 سوال لکھے نے. انشاءاللہ اجے سردی نہیں بھی ہوندی اندر ٹھنڈ پہ جائے. وہ فرماتے نے ایک بندے نے آگے پیغمبر سے پوچھا جب میں پردیس میں چلا جاتا ہوں پیچھے عورت اکیلی ہوتی ہے پیچھے کیسی ہوتی ہے؟ آرام جی. ہو سکا میں تے پردیس ٹر جانا تے بیوی مگروں چھڑ جانا کل مکلی اور بعد جو دا کردار ٹھیک ہی رہندا نا یا رسول اللہ. 2 گلاں تو قرآن نے منع کیتا ہے. ایک تے تجسس نہ کرو کاننو دیوارہ نہ کنہ نو لا کے تجسس نہ کرو پہ اندر کی پہ ہوتا. تے دوسرا غیر محرم عورت والو مت ویکھو ایک باری معاف ہے دوبارہ نہ ویکھو. یہ 2 کام جدو قرآن منع کیتے نے. جڑا نبی نو پوچھدا سی کہ میرے گھر میری عورت کیویں دی ہوندی ہے نعوذ باللہ نبی کوئی مخبر بیبیاں رکھی ہیں سر. کمال ہے بھائی جانتا ہوں. اچھا یا پیغمبر اعظم نعوذ باللہ کا دھیان رکھیا نبی تے غیر محرم بیبیاں نو ویندے بھی نہیں سی. نہ نبی نے کوئی بیبیاں مخبر رکھیاں نے تے نہ نبی بیبیاں نو ویندے نے. تے بندے آ کے نبی نو پوچھدے نے کہ یا رسول اللہ جدو میں پردیس ٹر جانا قرآن میرے ہاتھ وچ مینوں یقین ہے کہ عرب کے بندے جانتے تھے مجھے تو علم نہیں اسے علم ہے. کیا بات ہے بھائی اسے علم ہے. اور غیب کنوں آندے نے اور بیویاں اپنیاں بیوی اپنی تے پوچھ دے نبی کونوں نے اے بات وچ کیسے ہوندی ہے. تے پھر نبی نو پتہ ہوندا سی نا پتہ ہوندا سی نا. ہن سواد آیا ہی ہن پتہ لگا یار عرب دیاں کچھ بیبیاں نبی دے خلاف کیوں رہندیاں سن. کمال ہے. آباد رہو. نبی نو سارا پتہ ہوندا سی اور پتہ ہوندا سی تے لوگ پوچھدے سن خیر ہوے تہاڈی. دوجا سوال تو بعد میں لطف لین لگا. دوسرے سوال تو بعد ایک بندے نے کی پوچھا شکریہ جی. دوجے نے جو پوچھا تو حیران ہو جانے. اہل سنت تشریف فرما نے کچھ دوست انشاءاللہ وہ سا کے پوچھا یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا؟ میں نے پتا ہے میرا باپ کون ہے تو انہوں پتا ہے تو اڈا باپ کون. کوئی بندہ ایسا ہے جنہوں ایسے ویلے پتا نہ ہوئے میرا باپ کون. پتا سب نو پتا. اہل سنت اہل حدیث دیوبندی عیسائی مسلمان سب نو پتا یار میرے پہلا میں نے پتا تو اڈا اتار بیا پتا پتا ہے سارا پتا ہے. وہ بندے کدی اج رتے باجوے آ جان جڑے آندے نے زمانہ بڑا پیڑا آ گیا. کدی بھلے دور ہوندے سن کیسے بھلے دور ہوندے سن پہ دا ہی پتا نہیں سی ہوندا. سادہ زمانے ہوندے سن. کیسے سادہ زمانے ہوندے بھلے دور کدی ہوندے سن. ٹر گیا دنیا ٹر گئی دنیا. ذاکر نائک صاحب جا رہے ہیں نا مسکین انہوں نے جان دیا تھوڑا بہت. انہوں نے کسی بچی نے سوال کیتا بھی اسلامی معاشرہ ساڈا تے دے چاہ برائیاں کیوں دیا تو ہم تے کسی گل کا نہیں پتا میرا. اور یارہ جی نو پتا تھوڑا بہت وہی بول چھڑ. اوہ اسے پشاور دے علاقے چ کسی مردان دے پتہ نہیں علاقے چ بی بی نے بچی نے سوال کیتا کہ سر ساڈا معاشرہ بھی اسلامی ہے تے پھر برائیاں کیوں دی. وہ ٹوٹ کے وہ گل پہ گئے. انہوں آندے نے تو گل کیویں دی کیتی. وہ بچی بیچاری پریشان کر چکی. اس آکھے تو گل کیویں دی کیتی. نالے تو آنی ہے اسلامی معاشرہ ہے نالے تو آنی ہے اتنے برائیاں دی گل کیویں دی کرنا. یا انہیں معاشرے نو اسلامی نہ تے یا برائی کیوں بیانی. وہ مسکین سی وہ بیچاری آکھنی میں کی آ بیٹھی حق تے بنتا سی کو بی بی آندھی مولوی جو بھی ہے ذاکر ہے یا نائک ہے
شکر ہے ساڈے ذاکرہ چ نائک کوئی نہیں، ذاکر ہے نا ساڈے کول بھی۔ عزیزو اس بی بی گھبرا گئی بچی، سیدہ صاحب معافی دے، وہ آکھن گا نالے تو نہیں اسلامی معاشرے چ برائی ہوندی، اسلامی معاشرے چ برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں چاہیے سی آندے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس نبی دے دور چ چوری کوئی نہیں سی ہوئی۔ کمال یار، میں چھوٹی جی برائی دسی، کیا برائیاں نہیں سن؟ کیا حضور نے بندے پھڑے نہیں؟ کیا حضور نے سزاواں دتیاں نہیں؟ نبی پاک دا دور بھی اسلامی نہیں تے کیڑا دور اسلامی سی؟ بھلے دور سن کبھی ابے دا پتہ نہیں سی ہوندا۔ قرآن تے میرا ہاتھی او دور ہی بھلا دور ہے جتھے اطاعت رسول موجود ہے، جتھے میرے نبی دی اطاعت نہیں ہو جڑا دور بھی ہے بھلا کوئی نہیں۔ ایسا بھلا دور سی، بندے آگے پوچھیا رسول اللہ میرا ابا کون؟ کیسا سوال ہے؟ ہن نبی تے وہی دسنا سی نا جڑا ہے۔ سو گیا مجمع، میں پیانا نبی تے سچا ہے نا، نبی کیڑا دسنا سی پیو؟ میں نے بندہ آندا نا کسی دا سدھا سدھا چاہیے کہ پٹھا، میں سدھا کہنے لگا تے ابو جہل دا نا تو دی اماں نے ابو جہل نہیں سی رکھے، نا او دا کچھ اور سی تے نبی او دا نا پٹھا کیوں رکھے؟ اور میں تو پٹھا ہوئے ہیں، نبی سدھا رکھے سی۔ او دی ماں نے بغیر ترجمے تو رکھے سی، او دی ماں نے بغیر سمجھن تو رکھے سی۔ ماں تے پترا دا نا صادق بھی رکھ چھڑ دیاں تے تیرے کرے ساری منڈی چے دو وڈا جھوٹا ہی کوئی نہ ہو سا۔ میں ماں دی کہڑی گل ہے؟ ماں انہوں کچھ بھی آکھے نا، ماں تے غلط بھی کہہ سکتی ہے۔ ماما نے اپنے پتران دا نا صابر رکھے تے صابر نے بوتل ادو چھٹی ہے جو شر شر وچ ہون لگ ایڈا صبر والا۔ اوے ماما کو جاندیاں نے کو پتر کچھ نکل پیندے نے، اور ماما ہی وکھریاں ہوندیاں نے، جڑا حیدر آکھے تے حیدر نکلدا ہے، حسن آکھے تے حسن، حسین آکھن تے حسین نکلدا ہے۔ اے نبی اللہ دے بندو، اس نبی نو آگے پوچھا بھی میری نبی نو پوچھتا بھی میرا ابا، مہربانی اس پیغمبر اعظم نو پوچھا میرا ابا کون؟ اچھا وجہ کی یہ کیوں پوچھتا ہے نبی نو میرا ابا کون؟ اصل سے جیاں پردہ دار بیٹھے نے پیچھے الحمدللہ، ساڑیاں بچیاں ساڑیاں پہنا، یہ جڑا ابا ہوں نا یہ دے مطلق اماں ہی دس دیئے بھی تیرا ابا ہے۔ ساڑھے پہنے دے اماں ہی دس دیئے تو اڈا مننے دیکھو جی اپنا پرا رواج ہوں میں نہیں پتا۔ ساڑھے پنڈ اماں جڑی ہے نا وہ دس دیئے پیو تیرا پیو، جدو بچہ ہوش چاہتا ہے کون دستا ہے تیرا پیو؟ اماں۔ ایڑی ماں ہوں دی ہے نا یہ پاہمیں گسے نہ دسے تاہم یہی دس دیئے، تے پاہمیں ناراض ہو کے دسے تاہم یہی دس دیئے، کئی باری تے پیار نہ بھی دس دیئے، محبت نہ دس دیئے۔ او ابو او وہ بچہ چھوٹا جا بندہ ہے پھر اس حاب لاندہ ہے ابو ابو اب اب کرن لگ پیندا ہے او ابو، جے تے پیار نہ دسے تے آندی او ابو آئے نہیں، تے جے ابو نہ ناراض ہوئی تو پھر کی آندی چپ کر جا ہونے وہ آ گیا نا ہڑکا، تینوں میں پوچھ لے گا تے مینوں میں پوچھ لے گا۔ یہ مطلب ہے وہ آ گیا دس دی پھر ابے دے مطلب کی، یہ مطلب غصے نہ آنکھیں تامی آندی او پیو آئے تامی وہ نہیں دسیا نا، تے جا کے ابو جان آئے پھر بھی وہ نہیں دسیا نا۔ وہ یار بچ ماما ہے سن بندے آندیا کہ بارش نہ ڈگے سن ہے سن، تے وہ جڑا نبی کو پوچھنا آیا میرا ابا کون ہے انہوں ماں نہیں سی دسیا، اور ماں دسیا سی ماں تے اعتبار نہیں سی۔ وہ اللہ دے بندے ماں دسیا سی تیرا پہ ہوئے، ماما تے بندے اعتبار نہیں سن کر دے، ہاتھ موقع یہ تیری عزت و درائن وارا، لوگوں کو اپنی ماں پہ اعتبار نہیں تھا، فاطمہ کے بابا پہ اعتبار تھا۔ صدقے جاما اپنی ماں تے اعتبار نہیں، میرے پیغمبر تے اعتماد ہے۔ خیر ہوئے تے نبی دسیا پہ تیرا او پہ ہوئے، اللہ فرماندہ ہے لا تسألو، ادھر بکھو لا تسألو، اجے نہیں آئے میں دساں گا، اجے نہیں آیا جے ہوئی دنیا دا ہر سٹیج سیکٹری تقریباً اعلان کر کے ٹر جاندہ ہے، سگڑ پی کے پھر آ جاندہ ہے،
آخری جی بندے دا اعلان کر کے پھر نہیں لبدا انہوں پتا ہوندہ مگر اعلان کوئی ٹھیک ہے نا کائنات دا صرف ایک سٹیج سیکٹری ہے جڑا جدوں دا اعلان کر بیٹھا چوتھے سمان تے بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک دس دے سن لوگاں دے پیو پھر دس دے سن نبی پھر دس دے سن بھی تیرا او پیو تے ادھروں ویکھو تے سواد لو نبی پاک نے پوچھنا میرا ابا کیڑا ہے حضور نے فرمایا او سکنا ہے کسی کو سواد نہیں آیا ہے جی فرمایا ہاں جی اوہ جی وہ جا کے ماما نہ لڑ دے سن تے گھراں وچ لڑائی ہو پئی سی اللہ فرماتا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم پہلے سوال ہی کیوں کرتے پہلے سوال کرتے ہو پھر میرے نبی پہ ناراض ہو جاتے ہو کیونکہ نبی تے گل سچی کرتا ہے نا ایک ایسے بندے دی میں نے خبر ہے جس اماں نو جا کے پوچھا میرا ابا کون ہے او سا کہ اماں ہو نہیں صحیح دس یہ جدو بی بی جھوٹھی ہو جائے نا جی میں بڑیاں جیاں جھوٹیاں اس قسم دیاں ویکھیاں وہ پھر روب کے پا دیا ہاں جھوٹے دا روب چلنا نہیں چاہیے جھوٹے نو معذرت کر لینی چاہیے وہ میرے کو جھوٹ نکلے بی بی جھوٹھی ہو جائے اور روب کے پا دی اچھا میں پھر جھوٹھی ہوئی بندہ پوچھے دیکھو روب کیسے اپنے شوہر نو آخنا چلو جی تو سچا تیریاں پہنا سچیاں تیری ماں سچی میں ہی جھوٹھی ہوئی پھر میں ہی جھوٹھی ہوئی چلو پھر جھوٹھی تو جھوٹھی سے کیسا روب ہے پہنا سن لیں پہنا بھی سن لیں جھوٹ بندیاں کو بھی ہو سکتا نکل جائے بیبیاں جو نکل جائے میں تک قرآن پاک جو کہ ایسی بی بی انہیں پیش کر دینا جیڑی من گئی ہے یوسف سچا سی میں جھوٹھی ہاں اللہ نے فرمایا سچے نو سچا کے آئی پاویں کٹا بڑا جھوٹ نو بولیا سی نا ایدہ قصور ہے جا جوانی دے کے یوسف دی بیوی بنا دینا ہونا راضی ہے اللہ نے اس مائی نو جوان کر کے پھر یوسف دی بیوی بنایا ایدہ مطلب ہے نکلیا اقرار کر لیا ہوئے تو کچھ فائدہ ہو ہی جاتا ہے وہ ماں نو کہنے لگا میرا ابا کا ہو سکے کی پہ کرنی ہے ہو سکے پھر اچھا پھر میں جھوٹھی ہوئی لگی منڈے تے رو پان ہو سکے ہماں تو ایک نہیں تیرے ورگیاں کروڑ بھی ہون تے جھوٹیاں نے جنہیں میں نو حرام دا آکھیا نا اس کا دی جھوٹ بولے کمال ہے یا سار اٹھانا عیسیٰ تے مصطفیٰ دا ذرا فرق تو بیکھا جڑا لوگاں دا کھاتا پیتا دس دے وے انہوں عیسیٰ دے نے جڑا نسب دسے انہوں محمد مصطفیٰ شکریہ جی شکریہ لوگاں نے آل دی اہمیت نو ختم کرنے دی کوشش کیتی ہے عیسیٰ ذہن چاہ گئے میرے نبی ذہن چاہ گئے بہت شکریہ خیر ہوئے تو مولا تو انہوں جزا دے میں صرف ایتھے ہونا چاہتا سا آ گیا اللہم صلی اللہ محمد ایک خصوصیت ہے کہ نہیں ہے نبی دا علم غیب نبی دی خصوصیت ہے اے درود ہے یہ بھی خصوصیت ہے کہ نہیں ہے شکریہ ہوں انہوں عمومیت اچھ بدلنے واسطے بندیاں کی تھی ہونا کہ آل دا مینا امت چاند بندیاں توجہ فرمائی ہے آل دا مینا امت ہے کیتا کی نے خصوصیت نو دلیل سمجھ عمومیت چپائے یعنی اللہم صلی اللہ محمد آل محمد کی مطلب اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی امت پر آل تو مراد امت یہ مطلب درود میرے تے بھی آ گیا میرے ابے تے بھی آ گیا توڑے تے بھی آ گیا توڑے رشتہ دارہ تے بھی آ گیا امت ہی ساری پہ عمومیت کیڑا اشارہ کرا عمومیت جی آخر تک بندے سارے جڑے نہیں آ سکے وہ بھی جڑے اتھے پہ سموسے کھاندے نے وہ بھی جڑے کوئٹہ ہوٹل تو چاہ پہ پیندے نے وہ بھی سارے بچ ہی آ گئے سارے بچ میں وہ سوال کرنے لگا نوجوان دھیان نہ سنیں جی اسی دلائل ہی دے سکنے ہاتھی تے نہ پہنا یہ مولوی صاحب یہ آل دا میں سارے یہ دا مطلب جی تو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نے میرے بھی نان کے داد کے بچی اگر بیانا اگر سارے نے تو پھر سارے بچی تو اڈا کے رکھے آڑی آئے باہر ہو جائیں گے بھئی اللہ کے بندے جو سارے نے تو سارے بیچی ہوئی اہل سنت بھی بیچے شیعہ بھی اور بیچے تو سنی اہل حدیث دیوبندی صحابہ ازواج رسول اولاد رسول سارے بیچے
جدو آل دے ویچی سارے آگئے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہونا آل کیوں نہیں ہونا جاگ دیا نہیں بھائی تو جدو آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم آکھے اللہ دیا بندیا تیرے بھی بچ پہ ہونے میرے بھی بچ پہ ہونے ٹٹکا کے آکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ صحابہ دے بھی رحمت چلی جائے ازواج تے بھی چلی جائے اولاد رسول تے بھی چلی جائے امت تے بھی چلی جائے شیعہ تے بھی چلی جائے سنیہ تے بھی چلی جائے تو بڑا ٹکا کے آنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آلہ ہی کیوں نہیں آندہ تیرا آلہ ہی تو ڈرنا دلیل ہے وچو تینوں پتا سارے نہیں ہوں گے ہاں صدقہ جانا میں تے آلہ ہی دی خصوصیت سنگا میرا کدی راگ ہوندہ حبیب رضا جنی میری آواز ہوندی عطا حسین مہاجر صاحب جنی آواز ہوندی میں سارا مجمع نال لاندہ تے چوم چوم کے آندہ بالا گل اولا اور میں اس نہیں پڑھ سکنا جی میں پڑھ سکنا بالا گل اولا یار انہا کو دے آکھلو بالا گل اولا کمال ہی کشفت دجا حسنت جمیع صلو علیہ کیا بات ہے کیا بات ہے صلو علیہ یہ مطلب ہے جتھے صلوات آئے گی مصطفیٰ تے اتھے آلہ ہی تے درود آئے گا جڑے بندے نے آل دا ترجمہ امت کر دیتا ہے تے سارے جہانو آلہ شامل کر لے تیری پیش ہی نہیں گئی تیرے مقصد اچھ ناکام ہو گئے تو ناکام کوشش کی تھی کوئی بندہ مناظرہ نہ کرے کوئی بندہ بحث نہ کرے ایک کام میں جنہیں جے مکنا اے وہ تن پتہ لگنا جتن عیسیٰ پیچھے ہویا تھا ماں دیا گئے میں صرف خصوصیت اس کے اجازت رہنے لگا جی مہربانی طارق جمیل صاحب نے پوچھ لو شکریہ طارق جمیل صاحب نے پوچھو آکھن کے مادی اگے کھلونے طارق قادری صاحب نے پوچھ آکھن کے مادی اگے کھلونے پسندیدہ عالم نے پوچھیں جدن آن کے مادی تے عیسیٰ اگے کون ہوگا مادی تے پیچھے کون ہونے حضرت عیسیٰ دی وردی کدی سوچی جے سٹار تے بیکھو تارے تے بیکھو نبوت رسالت صاحب کلمہ صاحب شریعت روح اللہ کلمت اللہ صدیقہ ماندہ صدیق بیٹا طاہرہ ماندہ طاہر بیٹا طیبہ ماندہ طیب بیٹا بطول ماندہ معصوم بیٹا تیرا کی خیال ہے وردی بیکھ لے وردی بیکھ کے صاحب لگ جاندہ افسر کٹا کوئی یار ترائے پھول ہونتے انسپیکٹر ہو جانا دو ہونتے ایسا ہی ہے ایک کوئی دے چلو ٹھیک صاحب لانا نبوت رسالت صاحب کلمہ صاحب شریعت نبی تے رسول دے نال روح اللہ کلمات اللہ تیرا کی خیال ہے ایڈی وردی پھبی تے پچھلے پائی ہے اگلا سادہ کپڑے کی کھلوتا ہوئے کمال ہے بھائی کمال ہے نوجوانوں مولا تو انہیں جزا دے بے میں بیانا بھی ہے وردی بے عیسیٰ علیہ السلام دی تے پھر کمال ہے علیہ السلام دا تاج پائے ہے کیب تے سٹار ہے علیہ السلام دا نبوت رسالت صاحب کلمہ صاحب شریعت روح اللہ کلمات اللہ صدیقہ ماندہ صدیق بیٹا تے متھے تے جڑی پیپ آ رہی ہے او دے سے سٹار بنے ہیں علیہ السلام دا ہون جڑا تیرا خیال لگے کھلوتا ہے او دی وردی تے ایک کی سٹار ہے ایک کی میں دعویٰ کر رہا قرآن دے سامنے ایک سٹار ہے جڑا اگے کھڑا ہے او دے مونڈے تے نبوت دا سٹار نہیں کیونکہ نبوت حضور تے ختم ٹکا کے ہاں کرو ٹکا کے کرو نبوت حضور تے ختم ہے آقا امام الانبیاء نے اور میرا نبی خاتم الانبیاء ہے میرے نبی تے نبوت ختم ہے حد ہو گئی اے مولوی جی جدوں ماتی دے موندے تے نبوت دا سٹار نہیں او سٹار دس جدی چمک دے سامنے عیسیٰ پیچھے آگئی کوئی چمک ہے آباد رہو جو سٹار ہے چھے میں اعلان کر رہا جی او سٹار دا اعلان کر رہا تم بڑی آل دا ترجمہ سارا جان کر کے تے قوم کر کے تے امت کر کے عمومیت پائیے دساں خصوصیت بالغ الولا کشفت دجا حسنت جمیع صلو علیہ
او آل ہی دا ستاری مادی دے مونڈے مادی دے مونڈے تے آل ہی ہن سوچ آل ہی کون ہونے ایک خصوصیت ہے شکریہ شکریہ میرے کو ایک کتاب پہنچی ہے توڑے کو بھی پہنچا سکنا اتھے انہاں لکھیا صرف نبی نے ہاوڑی جی آکھیا سی من کن تو بلے ہو تیری خصوصیت نو عمومیت جو بدلنا آیا کیسی خصوصیت میرے مولا دی ہے من کن تو مولا اور من کن تو مولا تو انکار نہیں ہو سکے گل کوئی نہیں سی صرف نبی پاک نے اونچے جا تھا کھلو کے نا تے حضرت علی نال کھرار کے آکھا سی ویلی دیا شکایتہ نہ کریا کرو من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا جدا میں دوست ہوں دا علی دوست ہے چل تو سا غدیر سن لیا سارا اور 2.5 گھنٹے دا خطبہ ہے کوئی اندہ 3.5 گھنٹے دا خطبہ ہے انہاں خصوصیت نو جاگو نوجوان عمومیت جکے میں بدلیا کوئی گل نہیں ہوئی ایویں نبی پاک نے کھلو کے آکھیا پہ علی دیا شکایتہ نہ کرے کرو من کن تو مولا ہو فہاز علی انوار جدا میں یار ہوں او دا علی یار ہے جدا میں دوست ہوں او دا علی دوست ہے چلتی اے میں نے اونچی آگ چھڑیا ڈیک لگے نے من کن تو مولا اے ڈیک مولوی پرا کر لے کان میرے کول کر لے میں صرف تیرے کان نے چاہنا من کن تو مولا ہو فہاز علی ان مولا اے جدی بھی ہوڑی آکھے نا علی مولا ہو گیا کمال یار خصوصیت نو تو عمومیت جو نہیں بدل سکتا میرے عزیزوں خصوصیت ہے توڑی کیا بات ہے مولا تانوں جزا دے وے اس ساری صورت آلو تو اچھا سنیا اے بھی پردہ ہے اے پردہ لگا ہے اے دے پچھلے پاسے میں گزر کے آئے اور بھی دوست آئے نے اے دے پیچھے گزر کے آ سکتے ہیں پردہ مگر میں آیا ایک پیچھے خصوصی پردہ ہے ایک خصوصیت ہے کہ ادھر میں نہیں جا سکتا یارہ یہ عمومی پردہ ہے لیکن پیچھوں میں آ گیا نا کھول دیتا گیا میں اتھوں آ گیا تسی بھی جا سکتے اور بھی پڑھنا رہے ہوں لیکن یہ پیچھے پردہ ہے خصوصی ہے یہ خصوصیت ہے یہ عمومیت نہیں پیچھے پردہ دار بیٹھے ہیں ہون سوچ یہ مگر بھائیاں نے یہ خصوصی اہمیت یہ حامل ہیں کہ نہیں تے جڑیاں گلیاں چ روڑیاں نہیں وہ کوئی خصوصیت یہ ہم کدی پیغمبر دی خصوصیت نو بندے مان گئے ہوندے نا ہر گلی چ بی بی زینب نے آکھیا میں محمد دی تھی حیا انہیں کرنا سی یار جنہیں نبی نو خصوصی سمجھے جنہیں ذہن چ نبی دی عمومیت آ گئی ہے اور نبی دی بیٹی دا کیڑا حیا کر دا آج شیعہ سنی روندے ہو میں اس اہل سنت نو عزاداران شامل کرنا جدو اسی انہا عزادارو اور سنی بچ شامل ہویا کرو عزاداران جڑے محرم چ نہ نوحہ پڑھتے نے نہ ماتم کرتے نے نہ وہ ماتم چ جاندے نے نہ وہ بالکل مجلس سے جاندے نے وہ بھی عزاداران چ شامل نے زہرہ جان دیئے جڑے محرم تو 15 دن اپنی برادری چ بہ کے آندے نے شادی یا محرم تو پہلے کر لو یا پھر محرم تو بعد ہوئے جی ایسا ہو محرم میں جو واجہ نہیں بجانے ایسا محرم میں جو فنکشن نہیں کرنا انہاں بندیاں نو میں آزادار تسلیم کرنا اور ماتم نو حرام بھی سمجھ دے انہوں تو انہوں نے حیات کیتا نے کہ محرم میں تقریبا نہیں کرنیاں چاہیے دیا نے زہرہ دکھی نبی دکھی میں نو کیڑی میں مثال عرض کرا اے رتے باجوے دی سڑکے عام سڑکے روٹین نال جاندے ہوندے لوگ آج یہ تھے مجلس آئینہ کران دے نیڑے بندہ کو میں نو گلمے ہو پھاڑ لیں میرے سب تو پہلا ذہن چی مشتاق کھوکھر موکھر صاحب ہونے پیچھے کتے ہو رہے ہو آئی جا یارا آج تسی میرے سارے دوستے تھے موجود آج تے رش لگا نا مومنین دا شیعہ سنیاں دا بالکل سڑک باندھی ہے رات نو مینوں ایتھوں بندہ پھڑ لے ایک باری میں تواڈیوں ویکھنا یارو موکھڑ ایتھے کتے ہوندا سی کدھر ایتھے ہوے گا تے شاید وہ نکل کے آکھے کی اینو نے یہ تے ساڈا ذاکر ہے ویندیاں رہیاں نے زہرا دیاں گلیاں کسے گھر چوں کوئی نکل کے آکھے اے رسول دی
اوکھیاں آباد رہے نوجوان اوکھیاں بطول دیاں تیاں اتھے ہوندیاں سن جتھے شاگرداں دے گھر آ جاندے سن جتھے مریداں دے گھر آ جاندے سن ایک مریدنی دا گھر آ گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا دی شادی بھی آپ کیتی سی اے 4-5 سال دی اس ویڑے بی بی وڈی کول آئی سی ایتھے جوان ہوئی ایتھے ہی پڑھی تے ایتھے ہی دی شادی ہوئی پچھوں یہودیاں دی بیٹی سی انہاں ہدیہ کر دیتی سی وہ بڑا لمبا واقعہ ہے وہ ایتھے بھی اس بی بی نے شادی کر دیتی وہ وس پئی تو بی بی اجڑ گئی ایتھے اتھرو ڈگے نے زہرہ دی تھی نے حضرت سجاد ویکھے نے یقین کرو خون رون والا بی بی زینب دی آنکھیں جو پانی بھی نہیں سے دیکھ سکتا جڑا آپ خون آباد رہے جنہوں آپ خون روندا سی نا جڑا وہ بی بی مخدومہ دی آنکھیں چانسو بھی آندہ سی اماں نہ رو اماں تو نہ رو اماں تو تے میرا حوصلہ ہے جدو زہرہ دی دیدیاں آنکھاں جو آنسو ویکھے نا حضرت سجاد نے خون روک کے آکے اماں کیوں روندے ہو فرمایا او دا مکان کلوں پہ لنگنیاں آنج پہ لنگنیاں جڑی اندر بے گا پردہ دار ہے پردہ دار او دی بچی چھت تے آگئی ٹول سن کے ٹول بھائی تے ہوں تو بچے چھت تے آ جائیں 5 سال دی 5 سال دی بچی چھت تے آگئی تے دوڑ کے تھلے گئی جڑی جا کے اسے گل کیتی ہے آزان تو پہلا مکانا چاہنا تھلے آکے ماں نو کہنے لگی اماں چھت تے آ نیڑے ہو کے سنیا جی میں تفصیل نہیں کرنی جدوں سا کہنا اماں چھت تے آ ماں نے او دا نال لایا تے متھا چوم کے کہنے لگی پتر تینوں صرف اینا پتا ہے میں تیری ماں ہاں تینوں پتا نہیں نہ میں کون بیٹا میں چھتاں تے کدی نہیں گئی میں بی بی زینب دی گلی سے میں نے کدی بازار جاندے ابھی کئی سودا لے ہو سکیا اماں تینوں اسے بی بی زینب دا واسطہ تینوں چھت تے میرے لڑ آنے ہی پڑھنے ہو سکیا تیئیں تو میری تیڑے بڑے واسطے کیوں دینیا ویگ کی آئیں ہو سکیا اماں جڑیاں قیدنا پیاں گزر لفظ قیدنا آیا حیران ہو کے کہنے لگی قیدی نہیں کہ قیدنا نے جملہ تو سچ شاید آج سننا ہے ہو سکیا اماں قیدی تھوڑے نہیں قیدنا بول دیا اماں شریف قیدنا نے دیاں شریف بھوک لگ دی ہے تے کھانا نہیں مگ دیاں پیاس لگ دی ہے تے پانی نہیں مگ دیاں توپ لگ دی ہے تے سایہ نہیں مگ دیاں جدہ رسی جو سا نکل دا ہے وہ آن دی ہے واہ جابا چھت تے آ میرے جڑی قیدن بھی ویچ موجود ہے جڑی میرے جڑی قیدن ہے 4 اس نشانیاں تسیاں نے تو اڈی ہائے چھڑنا چاہنا ہو سکیا اماں ساری تصویر نہیں پہ کرتا ہو سکیا اماں جڑیاں میں آپس دیاں گلہ انہاں دیا سن کے آئی ہیں پھپھی پتیجی دیاں وہ پھپھی انہوں آن دی سی نو تاں پتہ لگے ہو سکیا جو کچھ میں تو لے کے آئی ہیں 4 گلہ میرے کولنے جڑی چھوٹی قیدن ہے وہ پتیجی لگ دی جڑی بڑی دے گل چباواں نے وہ دی پھپھی لگ ہو سکیا اماں وہ چھوٹی قیدن ہے نا وہ دا کسے پیو قتل کر آیا کھانا نہیں ہو سکیا تریجی اوکھی ہے چوتھی بڑی اوکھی تریجی گالو کہنے لگی اماں وہ جڑی چھوٹی قیدن بڑے بھولے منہ نال کرنا کی تھی کہنے لگی اماں جڑی چھوٹی قیدن وہ دے کسے منہ تے مارے اور کہنے لگی اماں وہ دے کان پھٹے نے انج لگتا ہے جی میں کسے کنڈے جو ہاتھ پا کے تے تھلے کھچ لینے تے زخمی آخری گال اوکھی ہے تے سادات جڑے خاص بیٹھے شاید میں نو معاف کر دیں عزادار بھی بیٹھے لیکن سادات ہو سامنے کہنے لگا اگر لگی اماں امان پوڑے منہ کرنے آخر لگی اماں جدوں کپڑا خراب ہو جائے پھر بدل لے دینا کپڑا آخر لگی بدل لے دینا کپڑا پھٹ جائے تے بدل لے دینا سڑ جائے تے بدل لے ہو سکا بدل لے دینا ہو سکا اماں میرا پیو پاویں کرنے میرے کنے کپڑے پہ میں روز دے کنی باری بدلنی ہے تو بدلانی ہے جان کے بھی بدلا دینی ہے بدلانے ہوندے بھی نہیں تو بدلانی اماں وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا وہ دے کول بدلن والا کپڑا کوئی حوصلے بڑے حوصلے والا بندہ جدا دل نہیں کسیجیا ہو سکیا پیو ہو دا قتل ہو گیا ہے منہ تے انہوں کسے مارے ہے کرنا جو کسے ہو دیا والیاں لا گئی ہیں تے اماں ہاتھ مک گئی ہو دے کول بدلن والا کپڑا کوئی نہیں ایک کرتا ہو دے گاڑے تے وہ سڑ گیا ہے جدو اتھوں تک کرتا ہی سڑ گیا ہے تے اماں ان کو کپڑے ہوندے تے بدلنا نہیں دی کہنے لگی پتر آکھنا کی چاہنی ہے ہو سکیا پانی میں لینی ہاں چوری چ کپڑے تو رکھ دے چھڑ میرے سارے ہی دے چھڑ میرا پیو امیر ہے آندھی ہے میرا پیو امیر ہے انہوں کی پتہ ہے دے پیو دے جوڑے رشتوں دے سر کہنے لگی میرا پیو میں نو اور بنوا دے گا بیٹی نے پانی پھڑ لیا ماں نے چوری چے روٹیاں تے کھجورہ رکھیاں نالا زیادہ روا
جتھے بچے تو بیٹھا نا اے سنو شد ایتھے کر کے بنیرا سی تے ایتھے کھلو گئی میں کیویں وہ روایت پڑھا ایتھے او دا پردہ سی کھچ کے پردہ اس تھلے کیتا دوپٹہ تھلے کیتا تے تھلے منہ کر کے کہنے لگی کہہ دن بی بی میں کدی چھت تے نہیں آئی کیونکہ میں پردہ دار ہوں اے میری دین ہے میری مرشد زادی دا واسطہ دیتا میں نو چھت تے ہونا پہ گیا میں اگا نہیں آ سکتی بار بندہ شراب پہ پی دن میں اگا نہیں ہو سکتی بار ڈور پہ بج دن بی بی پر میں کون ہے تیری مرشد زادی جنہ واسطہ تو برداشت نہیں کر سکی کہنے لگی یہ سب پورے ماحول ہے جو دا نا نہیں لڑا چکا آتم ہو گئی بی بی پر میں کون کیا آندھی ہے بیٹی کو پانی پیالا آقا جو روٹیاں نے معاف کرنا میں نہیں کرنے لگی تازیاں نہیں اینا ٹائم نہیں سی میں تازیاں بنا کر ہوں دی کچھ روٹیاں کر رکھیاں سن اینا دیا روٹیاں عرشتے جاندی سی کہنے لگی کچھ روٹیاں نے کھا لو کھجورہ نال رکھ لو اے پانی تینوں پیالا ہے آج نظر پئی ہے نا وانا بچوں بی بی دی تے بی بی فرمایا چوڑی چکیا کہنے لگی میری تی دے کپڑے اس میں نو دسیا تیری تی کو بدلنے والا کپڑا کوئی نہیں تسی بدل لو اسی اور بنا لانگے زہرہ دیتی ایڈا اونچی ویر دی لاش دے بھی نہیں روئی جتنی اونچی بی بی نے بیٹھ کی تھا اون دی کو آنتر ٹکر مار کے بی بی زینب فرمایا یا حلال کوفہ صدقہ تو حرام ہونا لینا اور کوفے آڑے ہو صدقہ ساڑھے دے حرام لے جدو آگیا نا حرام ہے چوڑی کھول گئی ہر شاہ چھاتے ڈل گئی دووے ہاتھ ساتھ رکھ کے کر لگی صدقہ تے محمد دی اولاد حرام ہے ماں نامتی بی بی تو کون ہے پتہ نہیں آسمان کے انہیں ڈگا زمین کے انہیں پھٹے بی بی دی آواز آئی حبیبہ میں زینبہ کوڑے دی درد لڑے باسی حسین کے سنانتے اجڑ گیا ہی بیڑا بدھول تھا رول گئیاں نہیں تیاں زہرہ اللہ پاک صدقہ جامع اللہ پاک انہا دین دیا قربانیاں سمجھن دی توفیق عطا فرما اور جس دین تے انہا نے انہیاں قربانیاں کی تھی اس دین تے عمل کرن دی توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سادات مومنین نماز مغربین کا وقفہ وقفے کے فوراً بعد مولانا محمد صاحب ترابی صاحب اور ان کے بعد سردار وسیم اور عباس بلوچ آج کی آخری شخصیت میں پہنچ کر نماز مغربین کا وقفہ 10-15 منٹ ادھر ہی نماز ہوگی پنڈال میں